پروگرام سنڈے اسپیشل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عامر خان حاضر خدمت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبے میں 30 ارب روپے سے روزگار مہیا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جائیں گے جو کہ 1 کروڑ تک لیے جا سکیں گے۔ مرد اور خواتین کے ساتھ خواجہ سرا بھی قرضہ لے سکیں گے۔ خواتین کے لیے مارک اپ کم رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب روزگار اسکیم کو رواں مال لانچ کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ کورونا کے باعث کاروبار متاثر ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس اسکیم کے ذریعے بہت بڑا ریلیف دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پنجاب روزگار اسکیم کے حوالے سے پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن نے آن لائن پورٹل بھی تیار کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سیمنٹ فیکٹری لگانے کے لیے پروسیس آسان بنانے کی بھی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ سیمنٹ فیکٹری لگانے کا علم جتنا سہل ہوگا اتنی ہی سرمایہ کاری بڑھے گی، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران پنجاب سمیت پورے ملک میں بڑی کثیر تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ کورونا کے بعد تو صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں پنجاب میں روزگار اسکیم کا آغاز وقت کی ضرورت قرار پایا جا سکتا ہے۔ 30 ارب روپے کی اس اسکیم کے تحت آسان شرائط پر 1 کروڑ کا قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ اسکیم میں خواتین کے لیے مارک اپ کم کرنا اور خواجہ سرا کو بھی قرضہ فراہم کرنا نہایت خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ خواتین بھی چھوٹی سے لے کر بڑی سطح تک نہایت کامیابی سے کام چلا رہی ہیں۔ قرض کی سہولت ملنے سے ان کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے گی۔ خواجہ سراؤں کو اسکیم میں شامل کرنے کا فیصلہ بھی سراہا جاتا چاہیے، کیونکہ اس طبقے کو ہمیشہ سے ہی نظر انداز کیا گیا ہے اور دیگر طبقات کی طرح اس کے حقوق کی فراہمی بھی انتہائی ضروری ہے۔ روزگار اسکیم کے تحت قرض کی فراہمی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مختلف ہنر سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ حکومت اپنے تکنیکی تعلیم کے اداروں کو فعال کرے۔ تربیت یافتہ نوجوان جب کسی کاروبار کا آغاز کریں گے تو ان کے لیے اسے کامیابی سے چلانا مشکل نہیں ہوگا۔ حکومت اگر روزگار اسکیم کو کامیاب بنانا چاہتی ہے تو چند اہم باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ایک، قرضوں کی فراہمی کے عمل کو سہل اور دوسرا اسے شفاف بنانا۔ شفافیت کے ساتھ جو بھی کام شروع کیا جائے وہ اللہ کی رحمت سے ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ پنجاب میں 2 برسوں میں 5ویں بار پولیس کا سربراہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کے CCPO لاہور کی تقرری پر اختلافات پیدا ہوئے تھے، لیکن حکومت نے جونیئر افسر کی بجائے آئی جی پنجاب کو ہٹا دیا۔ ہٹائے جانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شعیب دستگیر کے خلاف شکایات تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس اقدام پر کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو لگائیں اور دوسرا مخالفت کرے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے فیصلے پر کہا ہے کہ آئی جی لگایا وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، وہ جس افسر کو لگانا چاہیں جو کارکردگی نہیں دکھائے گا بدل دیا جائے گا۔ آئی جی کو تبدیل کیے جانے پر پنجاب کے پولیس افسران کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ کسی بھی افسر کے تقرر کا معیار اس کی اہلیت اور کارکردگی ہی ہوتی ہے اور اس بات پر بھی دو رائے نہیں کہ آئی جی لگانا وزیر اعظم کی ثوابدید ہی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی افسر کو کام کا موقع فراہم کیے بغیر ہی ہٹا دیا جائے۔ 2 سال میں 5 آئی جیز کی تبدیلی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو حکومت کو ابھی تک یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ کون سا آفیسر کتنی قابلیت کا حامل ہے، دوسرا یہ کہ کسی افسر کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے دوسروں کی رائے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بار بار افسران کی تبدیلی سے دوسرے آفیسرز میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایسے میں ان کا صحیح پرفارم کر پانا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ ہر نیا افسر اپنا عہدہ سنبھالنے پر اپنے حساب سے تقرریاں کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے فیصلوں سے پولیس کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے، کیونکہ حالیہ فیصلے میں بظاہر جونیئر افسر کو سینئر پر ترجیح دی گئی ہے، لہذا اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جونیئر افسروں کو سینئرز کے احکامات کی پابندی یقینی بنانے پر مجبور کیا جا سکے۔ انعام غنی کو نیا آئی جی مقرر کیا گیا ہے، جس پر ایڈیشنل آئی جی طارق مسعود نے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حکومت انتظامی نوعیت کے تمام فیصلے سوچ سمجھ کر کرے، ورنہ خود اس کے لیے سنگین مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ موٹر وے پر ہونے والے حالیہ واقعہ نے لا اینڈ آرڈر کے ایشو پر سوالیہ نشان چھوڑا ہے۔ یہ واقعہ درندگی اور عورت کے تقدس کو پامال کرنے کا ایک ایسا سنگین جرم ہے جس کے بارے کوئی بھی کمنٹ کرتے وقت زبان سے الفاظ نکالنا شعلوں پر چلنے کے مترادف ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں سر عام ایسا کبھی فعل انجام دینے والے کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہ ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا، میرا اور ہمارے ساتھ وابستہ تمام رشتوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عامر خان کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔